الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. صلوات پر محمد اللہ. پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پوری کائنات میں جناب سیدہ کے حق کی معرفت رکھنے والے جس جس مقام پہ آباد ہیں شہزادی کونین انہیں دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. پروردگار عالم کے سب سے بڑے راز کا نام ہے فاطمۃ الزہرا، جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو مابعوث کیا، کائنات کو خلق کیا، سورج اور چاند کو چمک عطا کی اور اس رنگ و بو کی کائنات کو سجایا. اس بی بی کو زہرا کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. اور پھر فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لِمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر میں علی کو نہ بناتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. یعنی کائنات کو بنایا مصطفیٰ کے لیے اور مصطفیٰ کو بنایا مرتضیٰ کے لیے. اور پھر فرمایا وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لِمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر میں بطول کو نہ بناتا نہ محمد کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. اس لیے علماء کرام سے تصدیق کیجئے گا کہ منکر الہی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، منکر رسالت کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، منکر امامت کو توبہ سے معافی مل سکتی ہے، منکر زہرا کے لیے باب توبہ بند ہے. جو سیدہ کا منکر ہے اس کے لیے اللہ نے باب توبہ کو بند کر رکھا ہے. اور یہ اللہ کا اتنا بڑا راز ہے کہ اگر 14 معصومین کے اسماء گرامی کو دیکھیں، بے شک ہستیاں 14 ہیں لیکن قبلہ نام صرف 7 ہیں. 14 معصومین کے اصلی نام 7 ہیں. محمد ایک ہو گیا، علی 2، فاطمہ، حسن، حسین. چوتھے امام کا نام علی ہے، یہ پہلے آ چکا ہے. 5ویں کا اسم گرامی سرکار محمد ہے، یہ پہلے آ چکا ہے. 6واں نام ہے جعفر، جعفر نہیں جعفر.
امام سے پوچھا گیا 8ویں امام ابو الحسن حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے مولا جعفر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جعفر دودھ کی ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے اور اس کا ذائقہ علی کی ولایت کی طرح۔ اور جس نے جس نے دنیا میں علی ولی اللہ والا مزہ نہ چکھا اسے آخرت میں اس نہر کا مزہ نہیں چکھایا جائے، کیونکہ نہر سے وہ پیے گا جو جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جنت میں داخلے کے ویزے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور اب وہ علی ولی اللہ کوفے کے رہنے والے مختار کے پاس ہو جائے تو ضرور جنت میں جائے گا، اور کسی نجف سے پڑھ کے آ جانے والے دشمن علی کے پاس نہ ہو تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سامعین گرامی، پہلا نام محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور اگلا نام جعفر، اور 7واں نام ہے موسیٰ۔ 8ویں امام کا نام علی ہے، یہ پہلے آ چکا ہے۔ نام کا اسم گرامی محمد پہلے آ چکا ہے۔ 10ویں کا اسم گرامی علی، یہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ 11ویں کا اسم گرامی حسن، یہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ 12ویں کا اسم گرامی میم ہے، میم دال، یہ بھی پہلے استعمال ہو چکا ہے۔ کل نام 7، ہستیاں 14، جیسے سورہ الحمد کی آیتیں 7، جیسے کعبے کے طواف کے چکر 7، جیسے صفا و مروہ کے درمیان چکر 7، جیسے اللہ کے خلق کیے ہوئے زمین و آسمان 7، جیسے سجدے کی حالت میں ٹیکے جانے والے اعضاء کی تعداد 7۔ علی کے سبحان اللہ، بالکل میرے محترم اور مکرم سامعین، خطیب عالم اسلام قبلہ کعبہ علامہ علی ناصر حسینی صاحب بھی مجلس اعزاز میں رونق افروز ہیں، اور قبلہ وسیم عباس بلوچ صاحب بھی خدا انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، مجلس اعزاز میں زینت افزا ہیں، اور یہ میری سرپرستی اور مدد کے لیے اس لیے تشریف لے کے آئے ہیں کہ کیونکہ میں چوٹ کی حالت میں مبتلا ہوں تو زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، بڑے مختصر سے انداز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان 14 ہستیوں کے اصل نام 7۔ مولوی کہتا ہے کہ ایک علی کا نام نماز میں نہ ہو، اس سے پوچھو کہ اللہ نے ایک رکعت کے اندر تجھے 2 سجدے کیوں کرائے؟ اللہ ایک ہے اور سجدے 2۔ قیام ایک ہے اور سجدے 2، رکوع ایک کیا اور سجدے 2، کیونکہ حالت سجدہ میں 7 اعضاء ٹیکے جاتے ہیں، ایک سجدہ ہوتا تو 7 کا وسیلہ ہوتا، 2 سجدے ہیں تو 14 کے وسیلے سے۔
اسی لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، ان 7 کے ناموں میں 6 نام مرد حضرات کے، 1 مستور۔ ان 6 ناموں میں اصلی حرف نہیں ہے۔ اب یہ اصلی حرف کون سا ہے؟ اصلی حرف ہے صرف الف۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ الف کے تطورات ہیں، الف کی بدلی ہوئی شکلیں۔ جو حرف ہے وہ صرف اور صرف اور صرف الف۔ الف کی تصویر دوسری طرح کرتے جاؤ، الف کو توڑتے رہو، موڑتے رہو، وہ دوسرے لفظ بنتے چلے جائیں۔ الف یوں کھڑا ہے اسے یوں کر دو، دال بن جائے گا۔ الف یوں سیدھا ہے اسے یوں کر دو، بے بن جائے گا۔ حرف اصلی علماء کے نزدیک صرف اور صرف الف ہے، اسی لیے اس کا نام بھی الف سے شروع ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ والا الف نہ محمد کے میم ہے دال میں، نہ علی کے عین لام یہ میں، نہ حسن کے ہین ہے سین نون میں، نہ حسین کے ہے سین یہ نون میں، نہ موسیٰ میں، نہ جعفر میں۔ وہ الف چھپا تو صرف فاطمہ میں۔ وہ اللہ والا الف، سراج صاحب اللہ، وہ اللہ والا الف سر سوائے سیدہ کے اسم گرامی کے کسی نام میں نہ پائے۔ فاطمہ چھڑانے والی۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا بی بی کا اسم گرامی فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ روز ازل سے اپنے شوہر کے شیعوں کو آتے سے جہنم سے چھڑا چکی ہے۔ میں انہیں داد دیتا ہوں جنہوں نے فکرے کو سمجھا ہے، چھڑا چکی ہے، چھڑائے گی نہیں۔ بی بی پہلے سے اپنے شوہر کے شیعوں کو چھڑا چکی ہے، اس لیے ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا اپنی جنت پہ مطمئن ہے۔ اور یہ جو اطمینان ہے یہ صدقہ ہے فاطمہ الزہرا۔ اس لیے سامعین گرامی یاد رکھیے، حدیث پڑھتا ہوں امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھنے محمد۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر فرد بشر کے دائیں اور بائیں 2 فرشتوں کو مقرر کیا، عاقب اور عتید، کرامن کاتبین۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کر تو یہ لکھ لیتا ہے وہ ذرہ سی بھی، اور گناہ کر تو یہ لکھ لیتا ہے وہ تھوڑا سا بھی، یہ لکھ رہے ہیں۔ غالب نے کہا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ایک ادھر لکھ رہا ہے ایک ادھر، آپ نے انہیں لفٹ نہیں کروائی۔ ہمارے بھائی 1400 سال سے ہر نماز کے بعد ان سے تعلقات بنانے کی خواہش میں اپنے اپنے لیول کی بات ہے۔ کوئی منشیوں سے تعلقات سیدھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا سرداروں سے رابطہ ہو جاتا ہے، یہ بھی لکھ رہا ہے۔ یہ بھی فرمایا علی ابن الحسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ ایک فرشتہ دائیں اور ایک فرشتہ بائیں، اور اللہ نے انہیں مقرر کیا کہ انسان کی پہلی سانس سے لے کر اس کی آخری سانس تک اس کے اعمال کو سپرد کرداش کرتے ہیں تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں روز قیامت بطور گواہی پیش کریں۔ امام نے فرمایا جو بندہ آغاز صبح میں فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے، اللہ ان گناہ لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے زہرا کے دشمن پہ لعنت بھیجی ہے، پورا دن اگر یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تو نہ نکلا، جسے شک کو بے شک جو پر
کرتا ہوں اور عرض کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی کہتا ہوں، مولویوں کے بیان پہ شک کرنا، سیدوں کے فرمان پہ شک نہ کرنا۔ فرمایا فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ اگر کوئی صبح کے وقت لعنت بھیج دے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس نے کیونکہ بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجی، یہ پورا دن کوئی گناہ کرے بھی صحیح تو نہ لکھنا، اور اگر کوئی رات کو لعنت بھیج دے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے پوری رات اس کے کوئی گناہ نہ لکھنا۔ پھر وہ پوچھتا ہے مالک کروں کیا؟ کہا ادھر سے اٹھ اور ادھر آ کے بیٹھ، 70,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ، 70,000 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا، 70,000 درجات اس کے بلند کر، کیونکہ جس کے دل میں بطول کی محبت ہو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ کہ بی بی فاطمہ زہرا کے دشمن پر لعنت بھیجنے سے پہلے اگر کوئی بندہ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی سوچے کہ لعنت کروں یا نہ کروں، لعنت خود اسی کے منہ پہ آ۔ حدیث حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے، یہ بہار الانوار میں ہے، وصال الشیعہ میں حر عامری نے اسے تحریر فرمایا، فرمایا اگر کوئی جاگ کے گزارے لیلۃ القدر عبادت الہی میں، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک رات جاگے، سارے گناہ، قبلہ پہلوان جی، سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ کئی بندے ایسے تانگ دل بھی ہوتے ہیں، معاف اللہ نے کرنے تکلیف انہیں ہو جاتی، آخر بخیل کی بخالت بھی تو کوئی چیز ہے، اس لیے ان لوگوں کو بخیل کہا گیا۔ سارے گناہ امام فرماتے ہیں اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ جو ایک رات جاگے، ادراک کر لے لیلۃ القدر کو، عبادت الہی کرے، معاف کر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں پورا سال میں کوئی ایک رات ہے جس میں لیلۃ القدر، اکثر علماء کہتے ہیں ماہ مبارک میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پھر علماء کا اتفاق ہے کہ طاق راتوں میں ہے، پھر اتفاق ہے کہ رمضان کا خالی آخری عشرہ، اور بعض حضرات 27 میں، اور ہمارے ہاں 19، 21 اور 23، ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ بندے نے پوچھا مولا کتنے گناہ اللہ معاف کرتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ عدد النجوم، ستاروں کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا، ریت کے ذروں کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا، سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ بندے حیران ہو گئے، رات ایک انعام اتنا، رات ایک عبادت اتنی۔ امام نے حیران ہونے والوں سے فرمایا تمہیں اور حیران کروں؟ اتنا ہی ثواب اسے بھی ملے گا جو 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کر دیتے۔ اور ہے یہ نہیں، 2 لڑے ہوئے شیعوں میں امام فرماتے ہیں صلح کرا دے، خدا تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرما۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟
فرمایا علی کی ولایت رکھنے والا بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا شیعہ مر جائے اس کے غسل و کفن میں شرکت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ امام نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اس نے کہا مولا آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا لیلۃ القدر کی حقیقت میری دادی فاطمہ الزہرا ہے، تو بطول کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ۔ اور اسی لیے قرآن نے بطول کے معنی یہ بتائے کہ جو مخلوق سے کبھی نہ جڑے، تبتیلا باطلا، کبھی نہ جوڑ مخلوق سے اور کبھی نہ کٹے خالق سے۔ اس بی بی کو بطول کہتے ہیں۔ اسی لیے تو مریم کی شادی نہیں ہوئی، ہو جاتی تو مخلوق سے جڑ جاتی۔ اللہ جانے کہ علی کون ہے۔ بطول کا شوہر بھی ہے اور پھر بھی وہ بطول ہے۔ اسی لیے تو علل و شرائع میں یہ فکرہ ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے مولا سدرۃ المنتہا کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحبان ترجمہ کرتے ہیں بیری کا درخت، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اسے بیری کے درخت پہ بٹھایا ہوا ہے اللہ نے، اور ملا کو جنت میں لے جائے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فرمایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد، جس کے آگے مخلوق نہ جا سکے۔ اسی لیے تو جبرائیل رک گیا، بال برابر بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا، جو مخلوق تھا وہ رک گیا۔ اب یہ 12واں آ کے بتائے گا کہ وہ کون تھا جو جوتیوں سمیت جا رہا تھا، اور وہ کون تھا جو پردے کے پیچھے پہلے پہنچ گیا تھا۔ اس لیے کہ دو جوتیاں گئی عرش پہ، عرش پہ 2 جوتیاں گئیں، ایک رسول کے قدموں سے لپٹ کر، ایک علی کے قدموں سے لپٹ کر۔ فکرہ بدل دوں، ایک کو علی صاف کرتا تھا،
وہ رسول نے پہنی ہوئی تھی، ایک کو بطول صاف کرتی تھی، وہ علی کے قدموں میں تھی۔ جسے علی صاف کرتا تھا وہ پردے کے باہر رہی، جسے بطول صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر رہی۔ 4 گھنٹے بعد بے غیرت نے پوچھا کیوں آئی ہے فاطمہ؟ اختر چنیوٹی میں خدا رحم کرے گوندل صاحب فرماتے تھے اے خلافت ہمیں حق چھننے کا افسوس نہیں، پر گواہوں کی شرافت کا خیال آتا۔ صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، گناہگار بھی جس کی عزت کرے تو جنت میں چلا جائے، واجب الجہنم بھی جس کا احترام کرے تو جنت میں چلا جائے۔ قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں، بے شک تصدیق کیجئے گا جہنمی جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے بطول کا احترام کرے جنت میں جائے گا۔ مجھے قبر حسین کی قسم، خور نے اور کچھ نہیں کیا، جہنمی تھا۔ حسین نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے، گردن جھکا کے کہتا ہے میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں۔ اس ایک جملے نے حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی؟ تو شیراز صاحب حسین نے کیا فرمایا؟ کہا بھائی حر میں تجھ سے ناراض کب تھا؟ جو میری اماں کا حیا کرے میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ باپ کے نوکر کرسیوں پہ بیٹھے رہے، فاطمہ زہرا دربار میں کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے تک کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیوں آئی ہے۔ جسٹس سلطان مرزا اپنی کتاب میں لکھتا ہے 4 گھنٹے بعد یتیموں والی ایک ٹھنڈی آہ بھری، جسے سلمان نے سنا۔ ایک ایرانی عالم ہے فاطمی نژاد، قبلہ ان کی کتاب میں نے ایک عجیب مصائب کا فکرہ پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا نا، یہ بھی رسول کے بعد بطول کے دروازے پہ بہت کم آتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، آل محمد کے حق کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا سلمان ہے، مخلوق میں جبریل سے بھی زیادہ جس نے معرفت علی حاصل کی ہے اس ہستی کا نام سلمان ہے، 10ویں درجے پہ فائز۔ رو رہی تھی فاطمہ، فرمایا ام ایمن بڑے دن ہو گئے، سلمان بھی میرے دروازے پہ آنا چھوڑ گیا۔ سلمان سے کہے دنیا بدل گئی، کیا تم نے بھی آنکھیں پھیر لی؟ ام ایمن کہتی ہے میں گھبرائی ہوئی مسجد میں گئی، سلمان مسجد کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے کہا سلمان جلدی اٹھ، محمد کی بیٹی کو تیری وفاداری پہ شک آ گیا۔ رسول کی بیٹی کہتی ہے پورا مدینہ چھوڑ گیا، سلمان بھی میرے دروازے پہ نہیں آتا۔ سلمان دوڑا ہوا دروازے پر آیا، بی بی نے کہا سلمان تو میرے دروازے کی عزت سے واقف نہیں؟ کبھی بھی واقف آتا کیوں نہیں؟ کبھی بھی جلا ہوا دروازہ دیکھا نہیں جاتا۔ رسول اللہ کو رکتے ہوئے دیکھا،
دروازے پہ آتا ہوں تو جلی ہوئی لکڑیاں نظر آتی ہیں. آپ سن کے رو گئے ہیں قسمت فاطمہ الزہرا کی. ایران کا ایک عالم لکھتا ہے 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. ظالم کہتے تھے فاطمہ آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. اکیلی فاطمہ دروازے کو روک کے کھڑی رہی جب تک مادر حسنین نے دروازے کو روکا سو روکا. آخر خالد ابن ولید پہ خدا لعنت کرے، اس بے غیرت نے اپنے جوتے سے بطول کے دروازے پر اس طرح سے ٹھوکریں مارنا شروع کی. فاطمہ زہرا دروازے کے ساتھ لگی ہوئی کھڑی تھی. یا ظالموں نے لکڑیوں کو اکٹھا کیا، ادھر دروازے کو آگ لگی. ایک بے غیرت نے دروازے کو دھکا دیا، پیچھے پتھروں کی دیوار، سامنے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں فاطمہ زہرا. علماء لکھتے ہیں کہ شیعوں خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی جو آگ کے شعلوں میں تپ کے سرخ ہو گئی تھی. دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو پہ لگا، یا لوہے کی میخ مادر سادات کے پہلو کے اندر تلوار کی طرح اتری. فاطمہ گرنے لگی. یا کنفذ ملعون نے ہاتھ میں تازیانہ اٹھا کر فاطمہ زہرا کو تازیانہ مارا. کربلا بن گئی مدینے میں. قبر محمد پہ زلزلہ آیا. ماتم کر کے فکر کرو. قبر محمد مصطفیٰ پہ زلزلہ آیا. امیر المومنین جب غسل دینے لگے تو دیکھا فاطمہ کی پسلیاں پہلو میں شکستہ. رو کے کہا زہرا زخم کا کیا حال ہے؟ آواز یا علی ہذہی جراحت لابی، یہ زخم